بولے کہ بھئی یہ کہاں ہے، شہر کی آبادی کہاں ہے، لوگ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ، اور سارے لوگ اس مناظرے میں گئے ہیں۔ اور مناظرہ کس موضوع پر ہو رہا ہے؟ اس موضوع پر ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک، تو مناظرہ ہو رہا ہے۔ سلام ہو ان صحابی کی عقل پر، ان کی سمجھ پر، کہ انہوں نے یہ سن کر ہنسنے اور مسکرانے اور طنز کرنے کے بجائے فوراً اپنے ایمان والے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، میں تم کو ڈراتا ہوں اس دن سے، جس دن سے کہ دشمنان اسلام کی فوجیں تمہارے شہروں میں داخل ہوں گی اور تم اسی طرح آپس میں مناظروں میں لگے ہوئے ہوگے۔ ہم نے دیکھ لیا وہ زمانہ، سچ کہا آپ نے اے صحابی رسول، یقیناً ہم اسی زمانے میں ہیں جبکہ قبلہ اول بھی گیا، ارض انبیاء اور اولیاء بھی جانے کو ہے، پوری دنیا دجالی فتنے کی زبردست گرفت میں ہے، پوری دنیا کفر اور باطل کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، اور ہم مناظرے کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں، نہ جانے کن کن فقہی اور غیر اہم بنیادوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ دور ہوتا ہے تو ہمیشہ اس دور میں شیطانی طاقتیں سر پر سوار ہوتی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا ان کو۔ اس لیے اصحاب کہف کے سلسلے میں جب یہ بات قرآن نے بتائی، اور یہ معجزہ ہے قرآن کا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، آج تک عیسائی دنیا میں اس موضوع پر زبردست بحثیں چلی آ رہی ہیں کہ وہ 3 تھے، کہ وہ 5 تھے، کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی کہنا بھی مت یہ بات کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، بس یہ کہنا اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ اصحاب کہف کے واقعے کے ضمن میں جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ دیکھو، افعال کو، کاموں کو کبھی اپنی طرف یا کسی ظاہری سبب کی طرف مت موڑا کرو، ہمیشہ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی مشیت کا استحضار کیا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو، کبھی کہنا بھی مت کہ میں یہ کام کروں گا، اس لیے کہ تم اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے یہ بات مسلسل یاد رکھنا کہ اس دنیا میں تمہارا ارادہ نہیں چلتا، اللہ کا ارادہ چلتا ہے۔ یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو منصوبے بناتا ہے، پلان بناتا ہے، اور میں کچھ پلان بناتا ہوں، اور ہوتا صرف وہ ہے جو میں منظور کرتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں۔ حالات اور واقعات کو یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں ان کو اللہ کی مشیت سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے، تب ان واقعات کی صحیح حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اگر ان واقعات کو تم ظاہری اسباب سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے جو ظاہری سیاسی حالات اور واقعات بھی ہوتے ہیں، جو دنیا کے ملکوں کے، شہروں کے، صوبوں کے جو بھی خبریں آتی ہیں اخبارات میں، ذرائع ابلاغ میں، میڈیا میں، ان کو اسی طرح قبول کر لینے والے لوگ اور ان کی اسی تشریح کو مان لینے والے لوگ کبھی بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔
جب تک وہ ان سب واقعات اور خبروں کے پیچھے چھپے ہوئے اللہ کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور اللہ کے خفیہ ہاتھ اور اللہ کی پوشیدہ مشیت کو ہر عالمی اور ملکی اور ذاتی اور خاندانی ہر واقعے سے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے تو لاکھوں سبق آموز واقعات میرے اور آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ پیش آتے ہیں کچھ سبق سکھانے کے لیے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ سبق سیکھتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اتنی بات پر بھی پوری بات سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ روزانہ ہمارے آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں نے ساتھ چھوڑ دیا، فلاں کا اعتماد اٹھ گیا، فلاں کے دل میں بدگمانی ہو گئی، فلاں نے یہ سازش کی، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بیماری آ گئی، فلاں حادثہ گھر میں یا کاروبار میں پیش آ گیا۔ یہ اس طرح کی ذاتی واقعات سے شروع کیجیے اور اب آگے بڑھائیے۔ وہ واقعہ جو ملک کی سطح پر رونما ہوتا ہے، عالمی سطح پر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان سارے واقعات کو دنیا کے اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ واقعہ کوئی بھیجنے والا بھیجتا ہے کچھ سکھانے کے لیے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ساتھ پیش آنے والے یا پورے عالم کے اسٹیج پر پیش آنے والے واقعات کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہماری کسی غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی خاص میسج ہوتا ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ایک بخار کے ذریعے، ایک سر کے درد کے ذریعے، ایک گھریلو واقعے کے ذریعے، کسی دوست کے دوستی چھوڑ دینے کے ذریعے، آپ جتنے چاہے واقعات سوچ لیجیے، کوئی واقعہ خود سے نہیں ہوتا، اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اور اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھ کر اس سے سبق لینے والے دنیا میں آج شاید انگلیوں پر گنے جانے کے لائق ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم بالکل نہیں سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں۔ بالکل عام طور پر ہم لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ہر بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اس خدا کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، اور جب کوئی سمجھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو وہ سننے والا عام طور پر اس طرح سمجھتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ تو ہر وقت تقریر شروع کر دیتے۔ دنیا میں جو ہوتا ہے یہی اس آیت کا پیغام ہے، الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت سے جوڑو تب تم کو واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے بڑا سبق اس کا۔ ویسے تو بظاہر جو سبب بنا اس آیت کے اترنے کا شاید وہ یہ بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا تھا، جب پوچھا گیا تھا کہ یہ اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں، اور میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس طرح کے سوالات میں سے تھا جو یہودیوں نے کروایا تھا، دراصل یہ یقین کر کے کہ محمد اصحاب کہف کے بارے میں کچھ نہیں بتا پائیں گے، اور پھر ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور آپ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کل تک وحی کے ذریعے مجھے یہ واقعہ سنا دیں گے اور میں بتا دوں گا، لیکن اللہ نے غالباً اپنے محبوب کی تربیت کے ارادے سے کہا جاتا ہے کہ وہ لیٹ کر دیا، اور دن گزرتے چلے گئے اور کوئی وحی کے ذریعے پیغام نہیں آیا، اور ان کو ایک طرح سے سماج میں یہ پھیلانے کا موقع ملا کہ دیکھو یہ محمد کیسے نبی ہیں، انہوں نے کہا تھا کل بتاؤں گا، کئی دن گزر گئے ابھی تک نہیں بتا پائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دراصل تربیت دی کہ آئندہ سے یہ نہ کہنا کہ میں کل بتاؤں گا،
ہمیشہ یہ کہنا کہ بھئی اللہ چاہے گا تو کل بتاؤں گا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہر کام اپنی اللہ کی مشیت کے حساب سے کرنے اور بولنے کا عادی بنانے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا اللہ کے رسول کو بھلا دیا. یاد رکھیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا صحابہ کرام ہوں، وہ بھولتے نہیں تھے، ان کو بھلایا جاتا تھا. بعض وقت کوئی غلطی بعض وقت ہونے دی گئی صحابہ سے، اور اس کی مصلحت یہ تھی کہ اگر وہ غلطی ان صحابی سے نہ ہوتی تو اس کے بارے میں بعد میں امت کو رہنمائی کیسے دی جاتی. جو لوگ صحابہ کرام کے ایسے ایک دو اعمال کو دیکھ کر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، وہ انتہائی کم سمجھی اور جہالت کا ثبوت دیتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے. کیا آپ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے، عصر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا. اب جو پیچھے صحابہ کرام کا مجمع تھا، ان میں سے ایک صحابی نے ہمت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا، اور پوچھا اس طرح کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج سے عصر کی نماز 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں. پہلے انہوں نے اس امکان کو پیش کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکم بدل گیا، اور دوسرے امکان کے طور پر بھولنے کا ذکر کیا. یہ ادب ہے. آپ نے جواب میں اس طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ نہ تو نماز 2 رکعت کی ہوئی نہ میں بھولا ہوں. یعنی آپ کو جو یہ یاد تھا کہ آپ نے پوری 4 رکعت پڑھائی ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ. آپ نے ایک ادب سکھایا تھا کہ جو آگے کی صفوں میں لوگ کھڑے ہوں وہ لوگ ہوں جو بہت سمجھدار اور باشعور لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سمجھدار اور باشعور لوگوں کو اگلی صفوں میں جگہ لینے کے لیے پہلے سے آنا پڑتا ہوگا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے صدیق اکبر. انہوں نے 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ فرمایا، زبان سے کچھ نہیں بولے، صرف اتنا اشارہ کیا کہ آپ نے پڑھی 2 ہی رکعتیں. اب باقی کیا معاملہ ہے وہ آپ جانیں یا اللہ جانے. تو آپ نے پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پوری کی، اور پوری کر کے پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے مخاطب ہو کر لوگوں سے یہ کہا، انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز پڑھاتے ہوئے میں نہیں بھولوں گا اور تا زندگی امامت مجھے ہی کرنی ہے، تو پھر یہ امام کے بھولنے کا مسئلہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو ایک مرتبہ تو اللہ کو مجھے بھلانا ہی تھا. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ جس موقع پر یہ پوچھا گیا ہو کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، تو آپ کا عام معمول کے لحاظ سے آپ کو تو جواب یہی دینا تھا کہ اللہ نے چاہا تو میں کل بتا دوں گا. یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. لیکن آپ نے مختصر کر کے صرف اتنا فرما دیا کہ میں کل بتا دوں. اب بڑوں کی تو ذرا سی غلطی پر پکڑ ہو جاتی ہے، تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا پیارے. جب بھی کچھ کہنا کہ یہ میں کل کروں گا تو یہ کبھی مت کہنا کہ میں کروں گا. یہ میں کروں گا، کوئی نہیں دنیا میں کرتا، کرنے والا اللہ ہے. افعال کا ظہور تم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بالکل مت کرنا. اور اس وقت تم اگر بھول بھی گئے ہو تو آئندہ خیال رکھنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور
امید رکھو کہ آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور زیادہ سمجھداری کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور زیادہ سمجھ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اس آیت کا یہ پیغام ہو سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ عمومی طور پر یہ مزاج بناؤ اے ایمان والو کہ ہر ذاتی، گھریلو، ملکی، ملی، تمدنی، اجتماعی ہر طرح کے واقعے کو ارادہ الہی اور مشیت الہی سے جوڑ کے دیکھو، تب تم کو وہ واقعہ ٹھیک طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، کہہ دو یہ بات کہ وہ لوگ کتنے دن تک وہاں رہے تھے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلکہ پہلے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، پہلے فرمایا کہ ان کے کہف میں قیام کی مدت 300 سال تھی اور مزید 9 سال۔ یہ کیا مطلب ہے 300 سال اور مزید 9 سال؟ عجیب اشارات ہیں قرآن کے۔ اب کوئی شخص اگر تاریخ کی کتابیں کھگالتا ہے تو عجیب و غریب بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ جس حکومت کا اقتدار اس وقت تھا جس وقت کے یہ نوجوان کفر سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کی وجہ سے پہاڑ کے تہخانے میں گئے تھے، اس وقت سے لے کر 300 سال تک وہ حکومت قائم رہی اور 300 سال تک وہی نظام چلا۔ 300 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بظاہر دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، 300 سال کے بعد عجیب و غریب اسباب بنے اور حالات بنے کہ اس ملک کے حکومت نے ہی اسلام کو قبول کر لیا اور پورے ملک کو ایمان کی دولت مل گئی۔ اب 300 سال تو وہ مدت کے ہیں جو ان کے کہف میں گزرے، اور جتنے دن تک یہ کہف میں گزرے اتنے دن تک گویا وہاں باطل کا نظام چلا۔ جب ان کے اٹھ کر باہر نکلنے کا وقت آنے لگا اللہ کی مشیت میں، تو ملک میں انقلاب آ گیا، ملک میں تبدیلی آ گئی، اور ایسی زبردست تبدیلی آئی کہ حیران رہ گئے یہ نوجوان۔ اس کے بعد دنیا میں مزید 9 سال یہ لوگ زندہ رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ 9 سال کے بعد پھر یہ اپنی فطری موت پا کر گویا دنیا سے رخصت ہوئے۔ 309 سال کی تشریح زیادہ تر مفسرین نے اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب ہم تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کرسچن انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کرتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو کرسچینٹی کی تاریخ لکھی گئی ہے اس وہ بالکل منطبق ہوتی ہے اس بات پر کہ 300 سال کے اندر اللہ نے ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول کیا۔ یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کر کے دکھایا جو اللہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی تھی، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر کے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت دے دی۔ حالات بدل گئے، پلٹ گئے بالکل۔ یہ عجیب غریب اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم وہ کر ڈالتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو پھر اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض۔ اب یہ جو قرآن نے بیان کر دیا کہ 300 + 9، بعض حضرات نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دوں، 2-4 علماء یہاں بیٹھے ہیں، کہ بعض حضرات نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے خاص طور پر کے حوالے سے، کہ اصل میں یہ 300 جو تھے اور 9، یہ اصل میں 300 تھا یہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے، اور 9 سال بڑھ گئے اس لیے کہ اگر آپ قمری کیلنڈر کا حساب لگائیں گے تو اس میں 9 سال بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ بات مختلف علماء نے لکھی ہے کہ شمسی اور قمری جو سال میں فرق ہوتا ہے ہر سال،
اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر تو 300 سال میں 9 سال کا فرق نہیں نکلتا. اس لیے یہ رائے کچھ زیادہ علمی طور پر وزنی نہیں لگتی. تب علماء کرام نے محنت کی اور تلاش کیا کہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. 300 سنین وازدادوا 9 ایک ساتھ ملا کر بھی نہیں کہا. عربی کے جاننے والے جانتے ہیں یہ نہیں کہا کہ 300 سنہ و 9 سنوات، یہ نہیں کہا 309 سال، بلکہ 300 سنین 300 سال وازدادوا 9 اور مزید 9 سال. یہ بالکل عجیب انداز بیان ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی فرق ہے. تب تحقیق کر کے اکثر علماء کی رائے اب اس دور میں یہ بن چکی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ اس کا مطلب وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انقلاب آیا ہے 300 سال میں اور یہ اللہ کے بندے جو مزید رہے ہیں یہ 9 سال اور مزید رہے. گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے تقریباً 9 سال اللہ کے کلمے کی بلندی دیکھ لی، اللہ کے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا. انہوں نے جو یقین کیا تھا اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ نے ان کے یقین کا ایسا احترام فرمایا کہ اللہ نے ان کے یقین کی لاج رکھ کر اپنے وعدوں کی تکمیل کو ان کی اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. کچھ اہل ایمان ایسے خوش نصیب ہوتے کہ جن کے سامنے ان کی قربانیوں کی قبولیت کی وجہ سے، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی قربانیوں کے نتیجے آ جاتے ہیں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. شاید ایسے ہی اہل ایمان کے بارے میں، عہد نبوت محمدی کے ایسے ہی اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ہم جو وعدے کر رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں پورے کر کے ان کے سینوں کو ٹھنڈا کریں گے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. اب ذکر تو کر دیا اللہ نے مختلف وجہ سے مدت قیام 300 + 9، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا. آپ یہ ضرور اپنی امت کا مزاج بنائیے کہ اس کے پیچھے مت پڑو کہ وہ کتنے دن رہے تھے. یہ اصل موضوع نہیں ہے. ان کی اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے فوکس اس پر کرو، اس پر توجہ مرکوز کرو، اس کے پیچھے مت پڑو کہ وہ کتنے دن رہے تھے. اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع. تم تو اس پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو کہ اللہ کی غیبی طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کیا ہے. آسمان و زمین کے تمام سسٹم اس کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے تبدیلی کر دے. تم سمجھتے ہو کہ اتنی لمبی مدت تک کوئی انسان نہیں رہ سکتا. بالکل یہ اللہ کی صفت حی اور صفت قیوم کو نہ جاننے کی وجہ ہے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی یہ 2 عظیم الشان صفتیں بیان کی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم. اس آیت الکرسی کے فوراً بعد 2 واقعات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے. ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے بادشاہ سے گفتگو کی ہے اور وقت کا بادشاہ نمرود یہ کہتا ہوا ان سے مخاطب ہوتا ہے کہ انا احیی و امیت، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں. اور ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورتی سے عجیب غریب ذہانت اور خدا کی مدد کے طفیل ایک دم سے پلٹ کر جواب دیتے ہیں ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. زندگی دینا اور موت دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے. قبلہ بادشاہ سلامت، آپ ایک چھوٹا سا کام کر کے دکھا دیجئے. اللہ جس کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ روزانہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، آپ ذرا ایک مرتبہ مغرب سے نکال کے دکھا دیجیے. فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، کچھ نہیں بول سکا اس کے جواب. یہ آیت الکرسی کے فوراً بعد اس واقعے کو سنانا یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، قرآن ایک مربوط کلام ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ قرآن نے نقل کیا اسی جگہ پر، اللہ کے ایک نبی عزیر کا.
واقعہ ہے کہ ایک بستی دیکھی انہوں نے اور پچھلے زمانے کے کھنڈرات، آثار قدیمہ، قبرستان، قبریں، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کی زبان سے نکلا اللہ، اس سب کے بعد آپ زندہ کر دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ کچھ مجھے دکھا دیجئے کہ کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا دکھاتے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، انہی کو اللہ نے موت دے دی اور 100 سال تک وہ موت کے بعد پڑے رہے، لیکن 100 سال کے بعد، موت کے بعد ان کو زندہ کر دیا، اور نہ صرف زندہ کیا، جو کھانا ان کے ساتھ تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کھانا اپنا لے کے چلتے تھے، ہمارے آج کل کے پیروں کی طرح نہیں۔ کھانا ان کا بالکل تر و تازہ، 100 سال تک کھانا بالکل فریش، وہ بھی زندہ، اور اللہ نے ان سے کہا کہ ذرا دیکھو کھانا تمہارا جو تم لے کے چلے تھے، لم یتسنہ، ذرا بھی اس میں سلام نہیں پیدا ہوئی، خراب نہیں ہوا کھانا۔ اور جس خچر پر یا جس گدھے پر وہ سوار تھے وہ مرا پڑا تھا، سڑ گل چکا تھا، اس کا صرف ڈھانچہ باقی رہا تھا۔ اب عجیب قدرت اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ کیسے زندہ کریں گے، دیکھ لیا، تمہارا جسم 100 سال کی موت کے بعد بھی آج بھی تر و تازہ ہے، اور جسم تو جسم، یہ کھانا جس کو پہلے خراب ہونا چاہیے تھا وہ بھی تر و تازہ ہے، اور وہ گدھا جو زندہ وجود تھا یا خچر، وہ بہرحال اس کھانے کے مقابلے میں زندہ وجود تھا، باقی رہنا اس کے لیے آسان تھا، اس کے لیے مشکل تھا، لیکن وہ باقی رہا اور یہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ حیات اور موت، وجود اور عدم میرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آیت الکرسی کے میں جو اللہ نے صفات بیان کی، اسی لیے آیت الکرسی کا اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے۔ اگر کوئی آیت الکرسی یقین والا پڑھے گا، یقین والا شخص آیت الکرسی اگر پڑھے گا تو ساری دنیا کی شیطانی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا تحمل نہیں کر سکتی، برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی یقین والا اگر پڑھے گا تو یہاں اسی بارے میں فرمایا ہے، قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو غیبی قدرت ہے اور آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم چل رہا ہے اس پر نظر مرکوز رکھو۔ ابصر به واسمع، کیا خوب ہے دیکھنے والا اور کیا خوب ہے وہ سننے والا۔ ما لهم من دونه من ولی، یہ جو اہل کہف تھے، ان اہل کہف کو اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، کہیں سے کسی طرح کی کوئی بھی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنے فیصلہ کرنے میں کسی کو شریک نہیں کیا کرتا۔ اللہ تنہا ہے، فعال لما یرید ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، امر اللہ کا ہے۔ یہ سبق دینا مقصود ہے، اور اہل کہف کے واقعے کو سنا کر یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ آگے اس کے بعد اور ہدایات دی گئی ہیں، میں پہلے ان ہدایات کو بیان کر دوں۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اصحاب کہف کے واقعے کا بیان مکمل ہو چکا، ذہن میں رکھیے گا۔ آخری آیت اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں جو ہے وہ ہے مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ یہاں پر اصحاب کہف کے واقعے کا بیان، تفصیلی بیان مکمل ہو گیا۔ سورہ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اجمالی طور پر، اور اس کے بعد پھر بیان ہوا تفصیلی طور پر۔ اس آیت کے اس حصے پر تفصیلی بیان مکمل ہو گیا۔
اب اس کے بعد کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور ان ہدایت میں پہلی ہدایت یہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پڑھتے رہنا، اتباع کرتے رہنا صرف اس کی جو تمہارے طرف وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے، تمہارے رب کا پیغام، تمہارے رب کی کتاب، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کے فیصلوں کو، اس کے کلمات کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس اللہ کے سوا تم کہیں پر بھی سکون نہیں پاؤ گے، جائے پناہ نہیں پاؤ گے، یا اس کتاب اور وحی والے علم کے سوا کہیں پر بھی تم کو سکون کی اور آرام کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ غور کرنے کی بات ہے۔ پچھلے واقعے کو، اہل کہف کے واقعے کو بیان کر کے ایک دم سے ہدایت دینی شروع کی گئی ہے، اور اس کو واو عطف سے جوڑا گیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ۔ یہ اشارہ ہے، علماء اور ہمارے طلبہ جانتے ہیں کہ جہاں واو آتا ہے حرف عطف، وہاں اگلی عبارت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اگلی عبارت کو پچھلی عبارت سے کاٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو واقعہ سنایا گیا، چونکہ میں پہلے دوسرے درس میں ذرا تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈال چکا تھا، پھر بھی میں دہراتا ہوں، کافی زمانہ گزر چکا اس کو، کہ فتنہ دجال کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے تم کو کیا کرنا ہوگا، یہ اصل میں سکھانا ہے اس سورت کو، اور اس کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا۔ اصحاب کہف نے جس طرح سوسائٹی اور تمدن سے اور ماحول سے اور معاشرے سے اپنے کو پیچھے ہٹا کر ایک ایسی جگہ تلاش کی تھی جہاں ان کا ایمان محفوظ رہے، اور وہاں ان کا مشغولیت کیا تھی، وہاں ان کا مشغلہ کیا تھا،